السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید ایپیسوڈ نمبر 6۔ زرار گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رویا تھا وہ ایک لڑکی کی وجہ سے۔ وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی کے قریب ہوا تھا، وہ بھی اس سے بیوی بنا کر۔ اپنی ساری توجہ ساری چاہ اس پر نچھاور کی۔ وہ سب کیا، وہ سب دیا جو کوئی بھی بیوی ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تکتی۔ مگر سمل نے بہت برا کیا اس شخص کے ساتھ جو اس کی زندگی میں ایک مہربان بن کر آیا تھا۔ اس سے عزت دی، محبت دی، اس کے غلطیوں کو درگزر کیا، مگر وہ بدقسمت اسی مہربان کی عزت کو داغدار کر گئی۔ وہ اس سے ہی دھوکہ دے گئی۔ حیرت تھی سمل کی اتنی گندی اور گری سوچ پر، جو بجائے شکر و صبر کرنے کے گنہگار ہو گئی تھی، وہ بھی ایک بدکردار مرد کے لیے۔ زرار جب دل کھول کر رو چکا تھا، اندر بڑھا گرینی کے پاس، مگر گرینی کو زمین پر گرے پا کر اس کے رہے سہے افسان بھی جاتے رہے۔ وہ جلدی سے گرینی کے نہیب وجود کو بازو میں بھر کر ہاسپٹل بھاگا۔ ڈاکٹر نے گرینی کی بے ہوشی کی وجہ سٹریس بتائی تھی، تو کیا وہاں جو بھی ہوا گرینی وہ سب جان گئی ہے؟ نہیں، اگر گرینی کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تم دونوں کو۔ زرار جگہ کی پرواہ کیے بغیر اردو میں بلند آواز سے چلایا۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں نے حیرت سے اس سے چلاتے دیکھا، مگر وہ سب گورے بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ اتنے میں نرس نے اطلاع دی کہ گرینی کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا روم کی طرف بڑھا۔ گرینی بیڈ کے بیک سے ٹیک لگا کر تھوڑی سی اوپر اٹھی بیٹھی تھی۔ کیسی ہے طبیعت گرینی؟ وہ پاس آ کر بولا۔ سمل کہاں ہے گرینی؟ وہ نے نہیب سی آواز میں پوچھا۔ وہ گرینی سمل گھر پر ہے۔ زرار نے ان کی طبیعت کے پیش نظر جھوٹ بولا۔ نکال دو اس سے گھر سے زرار، وہ اس قابل نہیں، وہ تمہارے قابل نہیں۔ گرینی روتے ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ پلیز گرینی سٹریس مت لے، میں نکال دوں گا اس سے، آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں۔ نہیں، تم ابھی جاؤ اور جا کر اس سے۔ وہ روکی۔ گرینی میں نے نکال دیا ہے اس سے، گھر سے بھی اور اپنی لائف سے بھی، ہمیشہ کے لیے۔ پلیز آپ ٹینشن مت لیں۔ زرار گرینی کا ہاتھ تپتپاتے بولا۔ ہاں ٹھیک کیا، وہ اچھی نہیں تھی، وہ دھوکہ دے رہی تھی، وہ کسی کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں گرینی، بلکہ سب دیکھ چکا ہوں، اسی لیے ڈائیورس دے دی ہے اس سے۔ ریلی؟ تم نے چھوڑ دیا اس سے؟ وہ حیران ہوئی۔ یس، آپ پلیز ریسٹ کریں، ڈاکٹر نے آج آپ کو گھر لے جانے سے منع کیا ہے۔ اچھا کیا۔ گرینی پرسکون سے سر ہلاتی سیدھی ہو گئی۔ زرار ان کے پاس ہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ زرار گرینی کو میڈیسن دے کر سلا کر واپس گھر آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر وال پر ٹنگ کی تصویر پر پڑی، جس میں وہ سمل کے کندھوں پر بازو پھیلائے اس سے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ یہ تصویر ملائیشیا ان کی ہنی مون ٹرپ پر لی گئی تھی۔ زرار نے جھٹکے سے اسے زمین بوس کیا، جو گر کر کرچی ہو چکی تھی۔ اب وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں موجود سمل کی ایک ایک چیز نکال کر واش روم میں پھینکی اور پھر سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ اس عمل سے فارغ ہو کر واپس کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بچے کورس جھٹکے سے اتارے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی لیڈیز کاسمیٹک کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ اب وہ موٹیوں میں بال جگڑے خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے خود سے بھی گن آ رہی تھی کہ اس نے 1.5 سال اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں، جو اس کی غیر موجودگی میں نہ جانے کتنی بار اس کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہوگی۔ نہیں، ایک دہاڑ کے ساتھ زرار نے آئینے پر مکہ مارا، جس سے نہ صرف شیشہ کریک ہوا بلکہ اس کا اپنا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا، مگر زرار کو کوئی پرواہ نہ تھی۔
اس تکلیف کی۔ وہ دیوانوں کی طرح کمرے کی ایک ایک چیز توڑ رہا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو توڑ دینا چاہتا تھا جن کو سمل چھو چکی تھی۔ جب سب کچھ ٹوٹ بکھرا تو وہ خود کو شاور کے نیچے کھڑا کر چکا تھا۔ اب وہ خود کو پاک کر لینا چاہتا تھا جس نے بارہا اس کے وجود کو چھوا تھا۔ وہ اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا جس سے اپنے وجود سے سمل کی نظر نہ آنے والی گرد کو دھو دینا چاہتا ہو۔ اگلے دن وہ گرینی کو گھر لے آیا تھا۔ زندگی پھر سے پہلی ہی کی طرح ہو گئی تھی۔ آفس، گھر اور گرینی، یہی تین چیزیں پہلی تھی اس کی لائف میں اور ابھی رہ گئی تھی، مگر وہ خود بہت بدل گیا تھا۔ ہنسنا ہنسانا تو جیسے بھول ہی چکا تھا۔ وہ ہم وقت سنجیدگی طاری کیے رکھتا چہرے پر گرینی سنبھال رہی تھی اسے، مگر اس پر کسی چیز کا اثر نہ ہی تھا۔ اسموکنگ ایڈکٹر بننا جا رہا تھا۔ گرینی اس سے بارہا شادی کا کہہ چکی تھی، مگر شادی کے نام پر وہ ایسا چڑھتا کہ ارد گرد موجود ہر چیز کرچیوں میں بدل کر دم لیتا۔ گرینی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ وہ زرار جیسے غصہ چھو کر نہیں گزرتا، اب وہی زرار کوئی بات تحمل سے نہیں کرتا تھا۔ ماتھے پر ہر وقت تیوری چڑھی رہتی، یوں جیسے ہر چیز کو قدموں تلے رون دینا چاہتا ہو۔ عجیب سی اکڑ شخصیت میں بدل چکا تھا وہ۔ اس واقعے کے بعد 1 سال بعد گرینی نے بھی زرار کو چھوڑ گئی۔ اب وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ گھر کی تنہائی سے بیزار ہو کر وہ ساری رات سگریٹ ہاتھ میں لے انگلینڈ کے سڑکوں پر پھرتے گزار دیتا۔ اب وہ سکون کی خاطر اور اپنی پچھلی مانند زندگی کو بولنے کی خاطر کبھی کبھی شراب پینا بھی شروع کر چکا تھا۔ انہی دنوں عالم شاہ پاکستان سے انگلینڈ آئے اور بیٹی کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ ہرگز زرار نہ تھا، یہ تو کوئی اور ہی بن گیا تھا۔ وہ فورس کر کے اس سے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے۔ اماں جان، دادی کے پیار بھرے رویے نے زرار کو بہت دھاس دی تھی اور وہ کافی حد تک خود کو کنفیوز کر چکا تھا۔ گرینی اور سمل کے بعد اماں جان وہ تیسری عورت تھی جن کے قریب وہ ہو گیا تھا۔ وہ 6-7 ماہ حویلی میں گزار کر اسلام آباد آ گیا تھا، جہاں اس نے عالم شاہ کی مدد سے اپنا ٹیکسٹائل بزنس شروع کیا اور پوری لگن اور توجہ کے ساتھ کم عرصے میں خود کو اسلام آباد کے ٹاپ بزنس مینز میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں ہی گھر لے چکا تھا۔ ہر ماہ میں 1 دفعہ حویلی جا کر اماں جان اور عالم شاہ سے مل آتا۔ بزنس کے علاوہ بھی وہ کافی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کر خود کو مصروف کر چکا تھا۔ اکثر نائٹ کلب بھی جاتا تھا جہاں اس سے ابیحا محاسن ملی تھی۔ اسے دیکھ کر زرار کو نفرت محسوس ہوئی تھی، جو وہاں اپنی عزت کا سودا کرنے آئی تھی، مگر اس کی مجبوری سن کر نہ جانے کیوں زرار کو اس پر ترس آیا کہ وہ بنا سوچے سمجھے 10 لاکھ کا چیک لے کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اسے تو سمل کی گھناؤنی حرکت نے ہر لڑکی سے نفرت میں مبتلا کر دیا تھا، تو پھر کیوں وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا جیسے وہ جانتا نہ تھا جس سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ اس نے ترس اور ہمدردی کرنا تو کب کا چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس کیوں کا جواب فی الحال اس کے پاس نہ تھا۔ اپنی اس حالت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ تھی زرار شاہ کی پچھلی زندگی کی کہانی، جس میں سمل فاروق نامی لڑکی ہوا کے جھونکے کے مانند آئی اور چلی بھی گئی اور اسے ایک نئے زرار شاہ میں بدل کر نہ جانے اپنے اس کے ساتھ کہاں گئی۔ زرار نے ڈائیورس پیپرز بھی سیکھے،
گھر پہنچا دیے تھے۔ آگے سمل کے ساتھ کیا ہوا زرار کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ابیہا نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی تھی، شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی دیتی، مگر ان چند ہزار روپیوں سے گھر کا خرچ بہت مشکل سے کھینچ کے ہو رہا تھا۔ وہ بہت سی جگہوں پر اپلائی کر چکی تھی، مگر جن جگہوں پر وہ انٹرویو دینے گئی وہاں کے آفیسرز کی نظروں میں اپنے لیے حوث دے کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ پھر سے ایسی جگہ جاب کر کے کسی دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی جہاں سے اس سے پاک پروردگار نے اس فرشتے کو بیچ کر نکال لیا تھا۔ وہ کون تھا ابیہا اکثر سوچتی، مگر اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ تلاش بھی کہاں کرتی، کوئی سراغ ہی نہیں تھا اس کے پاس اس شخص کا، اور جو نشانی تھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں کو چھو کر اس کے لمس کو محسوس کرتی تھی، مگر یہ لمس بھی اس مہربان کو تلاش کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ ابیہا آج سرمد انڈسٹریز میں انٹرویو دینے آئی تھی، مگر وہاں موجود رنگ برنگ ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر مایوس ہو چکی تھی۔ اس کا نمبر 20واں تھا، مگر 15 نمبر پوری ہونے کے بعد ایک ماڈ سی لڑکی پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ باقی کینڈیڈیٹ سے معذرت کر گئی تھی کہ ان کا انٹرویو کل ہوگا۔ وہاں موجود اکثر لڑکیاں چیخی چلائیں کہ 4-5 گھنٹے بتانے کے بعد انہیں کل پر ترخواہ دیا گیا ہے، مگر ابیہا جانتی تھی اس آہ و بگا کی کوئی پائیدار نہیں۔ یہ امیروں کی دنیا ہے جہاں غریبوں کی مجبوریوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ وہ پرس اٹھاتی، چادر درست کرتی باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بس سٹاپ کی طرف بڑھی۔ وہ سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جو پتہ نہیں کب آنی تھی۔ 20 منٹ انتظار کے بعد وہ بیزار سی آگے بڑھنے لگی تاکہ ٹیکسی لے کر گھر جا سکے، مگر ٹیکسی والوں کا کرایہ سن کر وہ بیچاری سی شکل بنا کر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی کہ اچانک اس کی نظر سامنے موجود اسلام آباد کے مہنگے ترین کیفے کے ایگزٹ پر پڑی، جہاں سے زرار شاہ اپنے دلکش سراپے سمیت مغرور چال چلتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ابیہا کو شک گزرا کہ یہ وہی ہے جس سے وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے زرار کو اسٹریس لائٹ کے مدھم روشنی میں دیکھا تھا اور اب وہ اسے دن کے اجالے میں دیکھ رہی تھی، مگر اس کا شک یقین میں دل کی گواہی پر بدلا کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر سڑک کے دوسری طرف جانے کو بھاگی۔ سنو، رکو پلیز، میری بات سنو، سنو میری بات، رک جاؤ پلیز، ابیہا چلاتی ہوئی جا رہی تھی، مگر گاڑیوں کی بے ہنگم شور کی وجہ سے یہ آواز زرار شاہ تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بگا لے گیا۔ ابیہا اس جگہ پر پہنچ کر خالی ہاتھ لے اپنی ناہموار سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ ابیہا نے اپنے سانس بحال کیا اور جلدی سے اس کیفے کی طرف بڑھی جہاں سے وہ ابھی نکل کر گیا تھا۔ وہاں داخل ہو کر امیر حلیے کے لوگوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی، مگر پھر بھی ہچکچاتی ہوئی جلدی سے ریسپشن کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے پولی سانس سے کہا۔ وہاں موجود لڑکے نے سر ہلا کر جواب دیا، وہ ایکچولی مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ ہچکچائی، جی پوچھئے، وہ لڑکا حیران سا بولا۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے یہاں سے ایک آدمی باہر گیا ہے، کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں مجھے؟ لڑکا اس کی بات سن کر مسکرایا، میڈم یہاں سے 10 منٹ میں 10 آدمی باہر نکلتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، وہ جس نے بلیک 3 پیس پہنا تھا اور براؤن بال تھے اس کے، وہ ہکلائی۔ ہاں، آپ مڑ کر دیکھیں کتنے لوگ نے بلیک 3 پیس پہن رکھا ہے اور بال بھی براؤن ڈائی کروا رکھے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے
تو سیدھی طرح سے بتا دیں، فضول بات کو کیوں بڑھا رہے ہو؟ ابیہا کو اس کے مسلسل ہنسنے سے آگ لگا دی۔ ارے آپ تو مائنڈ کر گئی، سوری، مگر میں آئندہ اس حلیے کے لوگوں پر نظر رکھوں گا۔ جہاں کہیں مطلوبہ شخص نظر آیا آپ کو فوراً انفارم کر دوں گا، اس لیے مجھے اپنا سیل نمبر دے دے۔ وہ ڈٹائی سے کہتا آنکھ دبا گیا۔ لعنت ہو تم پر کمینے! ابیہا اس کی بات سمجھ کر چلائی۔ بے غیرت نہ ہو تو؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی مڑی۔ اسے اپنے پیچھے اس لوپر کی ہنسی سنائی دی۔ زرار صاحب، حویلی سے فون آیا تھا بڑی بیبی کا۔ وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نواز ملازم نے اطلاع دی۔ خیریت؟ جی، وہ آپ کا سیل بند تھا، شاید اس لیے لینڈ لائن پر کال آئی۔ میں کرتا ہوں کال۔ تم ایسا کرو، کھانا لگا دو، بھوک لگی ہے۔ آج لنچ بھی نہیں کیا؟ جی میں لگواتا ہوں ابھی۔ نواز سر ہلاتا چلا گیا۔ زرار نے سیل پر حویلی کا نمبر ڈائل کیا اور اما جان سے بات کرنے لگا۔ نہیں نا، اچھا سوری، معاف کر دیں، میں آ رہا ہوں کل۔ جی جی پکا۔ وہ مسکرایا۔ انشاءاللہ کل شام آپ کے پاس ہوں گا اما جان۔ اوکے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ وہ سیل ٹیبل پر رکھتا سیٹی بجاتا واش روم چلا گیا۔ اما جان سے بات کر کے اس کا موڈ فریش ہو چکا تھا۔ ابیہا عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب نیہا نے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ دوپٹہ اتارتے الماری کی طرف بڑھی۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ویسے ہی بھوک نہیں تھی۔ بھوک کیوں نہیں تھی؟ تکرار ہوئی۔ نیہا میری ماں مت بنو، سمجھی؟ ابیہا غصے سے بولی۔ دیکھا، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور جو اس طرح کاٹ رہی ہو۔ انتہائی بدتمیز ہو تم۔ ابیہا مڑی۔ تھینکس۔ وہ مسکرائی۔ اچھا اب بتا دو کیا ہوا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں تم انٹرویو کی وجہ سے اپسیٹ نہیں ہو۔ ایسے ہزاروں انٹرویو دیے ہیں تم نے، اس لیے اصل وجہ بتاؤ۔ نیہا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھی۔ ابیہا کے پاس اب بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ نیہا، آج میں نے اس سے دیکھا۔ کسے؟ وہ ہونک بنی۔ ڈپر اس سے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سچ؟ وہ پیسوں والا فرشتہ؟ نیہا اچھلی۔ ہاں وہی۔ پھر کیا ہوا؟ بات ہوئی اس سے؟ کیا نام تھا اس کا؟ تمہیں کہاں ملا وہ؟ نیہا ایک ہی سانس میں بولی۔ کوئی بات نہیں ہوئی اس سے، اور نہ ہی نام پتہ چلا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ تو پھر یہ کہ جب تک میں اس کی گاڑی تک پہنچی وہ چلا گیا تھا۔ میری آواز بھی اس تک نہیں پہنچی۔ کیفے سے پتہ کیا، مگر وہاں جو ریسیپشن پر لڑکا کھڑا تھا بہت ہی بدتمیز تھا، اپنی ہی لائن مارنے لگا۔ ایڈیٹ! ابیہا نے دانت کچکچائے۔ لو جی، اب پھر سے وہی آنکھ مچولی۔ اتنی مشکل سے نظر تو آیا تھا۔ ہاں، مگر میں اس سے دیکھ کر ارد گرد کے پرواہ کیے بغیر چلاتی بھاگی اس کے پیچھے، مگر وہ لینڈ لارڈ اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میرا گلا ابھی تک دکھ رہا ہے، چلانے کی وجہ سے لوگ بھی مجھے پاگل ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ گولی مارو لوگوں کو، پر بیا اب کہاں سے ڈھونڈیں گے ہم اس سے؟ جب سے امی کو پتہ چلا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اس نامعلوم کو ہی یاد کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں پتا جہاں کنفرم ہو کہ وہ جانتا ہے، نیہا نے پریشانی سے کہا۔ مگر نیہا کی بات میں ابیہا کو اس نامعلوم شخص کی موجودگی والی جگہ کا سراغ مل چکا تھا۔ جی ہاں، ابیہا کے دماغ میں نائٹ کلب کا جمعہ ہو گیا تھا۔